میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائی تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ انسان مزید کی خواہش میں ان راستوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں حلال و حرام کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو عبادت کے لیے انسان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفاتوں میں سے ایک صفت رازق بھی ہے، جس کا معنی رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں سارے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: 1 عمل، 2 رزق، 3 عمر، اور چوتھا یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے ذمے پر لیا۔ اللہ کے رزق میں اتنی وسعت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، مرد ہو یا عورت، شقی ہو یا سعید، نافرمان ہو یا فرما بردار، کافر ہو یا مسلم۔ غرض کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ چونٹیوں کو ان کے بلوں میں اور مچھلیوں کو سمندروں کی تہ میں رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق حاصل کرنے کے راستے میں صبر سے کام لیں اور اسی پر کامل بھروسہ کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ جس حصے کا جتنا رزق متعین ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی سکت سے زیادہ کوششیں کرنے لگتا ہے، حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر خوب ہاتھ پھیر مارتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چوری ڈکیٹی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یا لوٹ کسوٹ پر بھی اتر آتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے باوجود اسے بھی ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک واقعہ رقم کریں گے تاکہ اس میں آپ کو ہم یہ بتا سکیں کہ ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور کتنا مضبوط توکل رکھنا چاہیے۔ ایک ملازم بڑا ہی تابعدار تھا۔ مالک نے خوش ہو کے اس کی 5000 تنخواہ بڑھا دی۔ تابعداری میں فرق نہیں آیا، لیکن وہ بہت زیادہ مشکور بھی نہیں ہوا۔
मालिक को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई, लेकिन यह है कि अच्छे से शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। इसने अगले माह तनख्वाह 5,000 वैसे ही कम कर दी। मुलाजिम की ताबेदारी अब भी वही रही, कोई शिकायत नहीं की। मालिक ने इसे बुलवाया और कहा, बड़े अजीब इंसान हो तुम, मैंने तुम्हारी तनख्वाह 5,000 बढ़ाई, फिर कम कर दी, तुम जूं के तू रहे, ये सब क्या है? मुलाजिम बोला, आपने खुद को राजिक समझ लिया है। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उससे अगले दिन आपने तनख्वाह में 5,000 बढ़ा दी। मैं समझ गया कि जिस खालिक ने बच्चा दिया, इसी ने रिज़्क का इंतजाम भी किया, तो इसी का शुक्रिया अदा किया। फिर जिस दिन आपने तनख्वाह कम कर दी, इस दिन मेरा वालिद वफात पा गया। मैंने जान लिया कि वो अपना रिज़्क अपने साथ ले गया, तो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं बिल्कुल मुतमिन रहा। फिर बोला, साहिब, ये रोजी रोटी के फैसले कहीं और होते हैं, हम तो बस मोहरे हैं जिन्हें आगे पीछे करके असबाब पैदा किए जाते हैं। नाजरीन, ये था एक मुलाजिम का खुदा की रजा और खुदा के रिज़्क पर तवक्कल। अल्लाह तबारिक व तआला हमें भी इस तरह अपने दिए हुए रिज़्क पर शुक्र अदा करने की और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम चाहते हैं कि आप हमारी चैनल टीम की हौसला अफजाई करें ताकि हम मजीद मेहनत और लगन से ऐसी वीडियोस बनाएं ताकि आप दीनी और दुनियावी लिहाज से इनसे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफिज।